محمد فیضان عالم صاحب دامت برکاتہ القدسیہ والعالیہ زیب سجادہ نشین آستان عالیہ باولی شریف انتہائی محبت سے انتہائی ادب سے میں قبلہ صاحبزادہ صاحب سے عرضی کروں گا وہ آئے اپنی نورانی و ادانی کتاب سے ہمارے ایمانوں کو تازہ فرمائے. آپ محمد سے نعرہ بلند کریں تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک یا رسول صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ قابل صدر علماء کرام مہمان عزیز وغیرہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہم یہاں جناب محمود حسین صاحب کی اصالہ ثواب کی محفل میں حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے اور بخشش عطا فرمائے. اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں سے باغ بنائے اور بطور انسان بطور بشر کوئی غلطی کوتاہی غفلت ہو گئی اللہ تعالیٰ کو درگزر فرمائے. جو بندہ دنیا میں آیا ہے اس نے جانا ہے، رہنا کسی جگہ نہیں ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ میں یہاں ہمیشہ رہوں گا. اگر کوئی کہہ بھی لے کہ میں یہاں رہوں گا تو وہ رہنے دے گا. موت ایک ایسی چیز ہے جب انسان دنیا میں آتا ہے زندگی شروع ہوتی ہے تو یہ موت چھپکے سے کان میں آ کر یہ کہہ جاتی ہے میرا انتظار کرنا ایک دن میں آؤں گی. اور موت ایسی چیز ہے جو کبھی اپنے وعدے کو توڑتی نہیں ہے. جو وعدہ کرتی ہے کہ انتظار کرنا آؤں گی کبھی نہ کبھی یہ اپنا وعدہ پورا کر کے آتی ضرور ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے بندہ اتنی سچی چیز سے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتی کبھی اپنی بات سے مکرتی نہیں ہے، بندہ اتنی سچی چیز سے ڈرتا ہے. موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ اگر عاشق ہے عشق رسول دل میں ہے موت تو اللہ والے تو موت کو طلب کرتے ہیں، موت کو یاد کرتے ہیں، موت کو سوچ کر خوش ہوتے ہیں کہ کب وہ وقت آئے گا کہ میں اپنے محبوب سے ملوں گا، کب وہ وقت آئے گا کہ میں اس آزمائش کے گھر سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا. آج ہم لوگ موت کا نام سنتے ہیں تو ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے موت سے ڈرنا چاہیے لیکن جس طرح لوگ ڈرا رہے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں عشق رسول ہے. جس کے دل میں عشق رسول ہو میرا ایمان ہے دنیا ہو یا آخرت ہو اللہ اس کو رسوا نہیں کرتا. جناب سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا مالک بن دینار ان دونوں بزرگوں کا نام لکھا گیا ہے. آپ نے حج کے دوران دیکھا کہ ایک نوجوان بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا ہے تو درود پاک پڑھ رہا ہے. ایک نوجوان ہے بیت اللہ میں درود پڑھ رہا ہے، صحیح کر رہا ہے تو درود پڑھ رہا ہے. عرفات میں گیا ہے درود پڑھ رہا ہے. مزدلفہ مینا میں جہاں جہاں جا رہا ہے حضور پر. آپ نے اس سے پوچھا کہ تو ہر جگہ درود کیوں پڑھ رہا ہے؟ کوئی اور بھی عمل کر لے، کچھ اور وظائف پڑھ لو، صرف درود پاک کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور میں پہلے درود نہیں کا پڑھتا لیکن حج میں آتے ہوئے رستے میں میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ
اس کے بعد میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اس نے اللہ۔ اپنا واقعہ بیان کیا، وہ کہنے لگا حضور رستے میں جب ہم سفر میں تھے، میں اور میرے والد حج کرا رہے تھے کہ راستے میں میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، نزع کا عالم آ گیا، آخری وقت آ گیا، جان نکلنے لگی، میرے والد کی جان نکلی، میں پریشان تھا، دکھی تھا، رو رہا تھا، میں اپنے والد کے سینے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور رو رہا ہوں۔ میں نے اپنے والد کے چہرے کو دیکھا، تھوڑی دیر گزرنے کے بعد میرے والد کا چہرہ جو پہلے انسان کا چہرہ تھا وہ گدھے کا چہرہ بن گیا۔ میں نے جب اپنے والد کی یہ حالت دیکھی تو میں اور پریشان ہو گیا اور رونے لگا کہ یہ میرے والد کے ساتھ کیا بنا۔ کہتا ہے میں نے روتے روتے اپنے والد کے سینے پہ سر رکھا اور سو گیا۔ کیفیت اس طرح کی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہوا کیا۔ جب میں سو گیا میری ظاہری آنکھیں بند ہوئی، میری دل کی آنکھیں کھلی۔ اللہ کے رسول تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا خواب میں۔ جب حضور نے میرے والد کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور جانے لگے تو میں نے پوچھا حضور آپ کیوں تشریف لائے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بندہ روز سونے سے پہلے مجھ پر درود پڑھتا تھا، یہ مجھے دنیا میں نہیں بھولا، جب اس میں مشکل وقت آیا میں اس کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ کہتا ہے میں اٹھ کے میں نے دیکھا پہلے میرے والد کا چہرہ جو گدھے کا چہرہ بن گیا تھا، جب میں نیند سے اٹھا تو میں نے کیا دیکھا، میرے والد کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ خوش نما اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس شخص نے کہا میں نے جب سے یہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اے مالک بن دینار، میں نے اس دن سے اللہ کے رسول پر درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ درود پاک کے کیا فضائل ہیں میں بیان نہیں کر سکتا۔ آج ہم کل کی محفل میں بیٹھے ہیں، اصال ثواب یہ ہوتا ہے کہ عمل ہم کریں اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں اللہ کریم اس کا ثواب اگر تیری بارگاہ میں یہ عمل قبول ہے تو اس کا ثواب مرنے والے کو پہنچا دے۔ درود پاک ہم اکٹھے مل کے پڑھ رہے تھے، ایک بندہ اگر درود پڑھے نا اس کا اتنا اجر ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں اتنے بندے مل کے اگر درود پڑھیں تو مرنے والے کو کتنا فائدہ حاصل ہوگا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر عرض کرنے لگی حضور میری بیٹی مجھے بڑی عزیز تھی، پیاری تھی، حضور اس کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میری بیٹی پر عذاب ہو رہا ہے، وہ حالت عذاب میں، حضور آپ دعا فرما دیں۔ آپ نے دعا فرمائی، وہ عورت چلی گئی، اگلے دن پھر آئی اور آ کر کہنے لگی حضور آج میں نے خواب دیکھا کہ میری بیٹی کی قبر میں عذاب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ آپ نے کہا اپنی بیٹی سے پوچھا ہے تم نے کہ اس کی قبر میں یہ رحمتیں کہاں سے آئیں اور عذاب ختم کیوں ہو گیا؟ کہنے لگی حضور جی میں نے پوچھا ہے، جب میری بیٹی کو میں نے خواب میں دیکھا کہ اس کی قبر پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، میں نے پوچھا تیری قبر میں رحمتوں کا نزول کیسے ہوا؟ اس نے کہا میری امی اے میری ماں میری قبر کے پاس سے ایک آدمی گزر رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ یہ قبرستان ہے وہ رک گیا، اس نے رک کر اللہ کے رسول پر ایک مرتبہ درود پڑھا۔ اس نے درود پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ اگر یہ درود پڑھنا تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس کا ثواب ان مرنے والوں کو پہنچا دے۔ اس نے جب یہ دعا کی اللہ تعالیٰ نے سارے قبرستان سے عذاب کو اٹھا دیا۔ ایمان سے فیصلہ کرے ایک بندہ ایک مرتبہ حضور پر درود پڑھے اللہ تعالیٰ سارے قبر، اور اگر ہم حضور کے عاشق عشق کے ساتھ حضور پر درود پڑھ کے مرنے والے کو اصال ثواب کریں اللہ تعالیٰ کرم نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فضل نہیں فرما دے گا۔ اس لیے ابھی درود پاک پڑھا گیا ہے، آپ نے اچھی طرح پڑھا، لیکن ایک دفعہ مل کر اس انداز میں پڑھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے جو آبا و اجداد جو دنیا سے جا چکے ہیں مرتے دم ہمیں اس کا فائدہ پہنچائے اور ہمارا خاتمہ اس درود پڑھنے کی وجہ سے ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ الصلاۃ والسلام موت ٹھہری آنے والی آئے گی،
جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ ہاتھ ڈالی جائے گی۔ ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے، لیکن جانے کا طریقہ مختلف ہوگا۔ ہر بندہ جس طرح زندگی گزار رہا ہے، ایک طرح زندگی نہیں گزار رہا۔ زندگی گزارنے کا معیار الگ الگ ہے، کوئی اچھی طرح گزار رہا ہے، کوئی بری طرح گزار رہا ہے۔ اسی طرح مرنا ہر کسی نے ہے، لیکن ایک ہی طرح نہیں مرنا۔ کسی کی موت بڑی اچھی ہوگی اور کسی کی موت بڑی دردناک ہوگی۔ اب فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کی موت چاہیے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے آسانی کے ساتھ ہی موت آئے، مجھے پتہ ہی نہ چلے، لیکن اعمال کون سے کر رہے ہیں جن سے موت میں سختی کا سبب بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آئیں حدیث سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ ہمیں کس طرح کی موت چاہیے۔ حضور نے فرمایا وہ شخص جو دنیا میں غافل ہو گیا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہیں کیا، اس کو موت کس طرح آئے گی؟ ایک محملی کپڑا تم رکھو جھاڑیوں پر، کانٹوں میں وہ کپڑا پھنس جائے گا، پھر اس کپڑے کو زور سے کھینچو، تار تار اس کپڑے کے بکھر جائیں گے، چیتھڑے چیتھڑے ہو جائے گا۔ اس طرح مرنے والے کو جب فرشتہ جان نکالے گا، روح نکالے گا، ایک ایک بال میں روح اٹک جائے گی، ایک ایک بال میں روح پھنس جائے گی اور آخر میں حلق میں آ کے پھنسے گی۔ یہ اس بندے کی موت ہے جس نے اللہ کو راضی نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا موت اگر تمہیں پتہ چل جائے کتنی دردناک ہے، مرنے والے پہ کتنا اس وقت درد ہوتا ہے، کتنی تکلیف میں ہوتا ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے، تم اس کی آواز سن لو تو تم اپنے کپڑے پہاڑوں پر جنگلوں میں پہنچ جاؤ۔ آج ہمیں موت کے بارے میں حقیقتاً نہیں پتا کہ موت کیا ہے۔ کہ موت کی تکلیف کیا ہے تو تم اس طرح پگھلنے لگو، اس طرح فکر مند ہو جاؤ، اس طرح پگھلو جس طرح نمک پانی۔ آج مجھے اور آپ کو پتا ہے مرنا ہے، ہمیں پتا ہے نا ہمیں مرنا ہے، سب کو پتا ہے۔ میرا خیال ہے 2-3 لوگوں کو پتا ہے، باقی کو نہیں پتا۔ مرنا ہے نا سب کا مرنے پہ عقیدہ ہے نا، ہمیں پتا ہے ہم نے مرنا ہے۔ جانوروں کو نہیں پتا انہوں نے مرنا ہے، جانوروں کو یہ شعور نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اگر جانوروں کو بتا دیا جائے کہ تم نے ایک دن مر جانا ہے، تم نے ایک دن فنا ہونا ہے، موت آنی ہے تم پر، تو جانور اس غم میں، اس تکلیف کو سمجھتے ہوئے تم جانوروں کے جسم پر گوشت اب آئیں سنیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا، جن کے دل میں عشق رسول تھا، ان کو کس طرح کی موت آئے گی۔ حضور نے فرمایا موت کس طرح آئے گی؟ ایک فرشتہ جنت سے پھول لائے گا، جنتی پھول مرنے والا سونگے گا، اس خوشبو میں مہک ہوگا، اتنی اچھی خوشبو ہے، ابھی وہ سونگ رہا ہوگا کہ اس کی جان نکال دی جائے۔ شارحین کہتے ہیں اس وقت اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہوگا، مرنے والا حضور کے چہرہ انور کو دیکھے گا اور سوچے گا اتنے سونے محبوب ہیں، حضور کے چہرہ انور کو دیکھ رہا ہوگا کہ اس کی جان نکال لی جائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں موت سے پریشان نہ ہونا، موت سے گھبرانا نہ، ڈرنا نہ، بلکہ اس کی تیاری کر لینا۔ آپ کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر۔ حضور نے وعدہ فرمایا کہ تم اگر ایمان لے کر گئے تو میں تمہیں اپنا دیدار عطا فرماؤں گا۔ قبر میں اللہ کے رسول کا دیدار ہر بندے کو نصیب ہوگا، چاہے کافر ہے، مومن ہے، گناہ گار ہے یا نیکوکار ہے، ہر بندے نے حضور کا چہرہ دیکھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈرنا نہیں، عشق رسول لے کر جانا ہے، جان دے دو وعدہ دیدار پر۔ اعلیٰ حضرت ہم جان دے دیں گے، ملے گا کیا؟ آپ کہتے ہیں جب حضور کا چہرہ دیکھو گے نا تو تمہیں جان دینے کا اجر مل جائے گا۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ جب حضور کا چہرہ دیکھیں گے تو جان دینے کا صلہ مل جائے گا۔ آج میں نے اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کس طرح کی موت چاہیے۔ وہ موت جو میں نے پہلے بیان کی یا یہ موت کہ ہم حضور کا چہرہ انور دیکھ رہے ہیں، کتنی آسان موت ہوگی وہ کہ میرے آقا مجھے لینے کے لیے آئے،
ہمارے آقا ہمیں لینے آئے تو کتنی آسان موت ہوگی۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے رسول ہمیں اپنے زیارت نصیب فرمائے۔ عشق کیا ہے؟ عشق رسول اگر دل میں آ جائے، یقین جانیے دنیا ہو یا آخرت ہو، یہاں بھی کامیابیاں ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تم عبادات کرتے ہو، اگر ان عبادات میں عشق نہیں ہے نا تو عبادات کا فائدہ کوئی نہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا سر سجدے میں رکھے نماز پڑھے، دل میں عشق الہی نہیں ہے، درود پڑھ رہے ہیں دل میں عشق رسول نہیں ہے، ایسی عبادات کا فائدہ ہے؟ ایسی عبادات کا اللہ کو کیا، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادات کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ مزہ تاب آپ عبادات کریں تو عشق رسول کے ساتھ کریں، اللہ کے عشق میں محبت کے ساتھ عبادت کریں۔ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ بال کہتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات۔ کیا مطلب عشق نہیں ہے تو یہ جتنی عبادات کر رہے ہو، شرع شریعت اور یہ دین، ایسے ہی جیسے تم کسی پتھر کو پوج رہے ہو۔ اور اگر عشق ہے تو دنیا ہو یا آخرت ہو تمہیں کامیابیاں ہی ملیں گی۔ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق، تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام مولہب۔ آخری بات اب کر رہا ہوں کہ عشق کیا ہے، پھر دیکھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور عاشق کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جناب یونس علیہ السلام آپ کا واقعہ بیان کرتے ہیں، حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ اتنا قیام کرتے کہ آپ کی کمر مبارک جھک گئی، آپ اتنا روتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی کم ہو گئی۔ ایک دن بیٹھے اللہ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، عشق کا اعلیٰ مقام حاصل ہے، محبت میں کہتے ہیں رب کریم اگر تم مجھے نظر آئے نا، میں تجھے دیکھوں اور تیرے اور میرے درمیان ایک آگ کا دریا ہو، اے اللہ میں اس آگ کے دریا کو نہیں دیکھوں گا بلکہ دوڑ پڑوں گا تیرے قریب آنے کے۔ یہ عشق کہلاتا ہے۔ دریا کے اس پار جو تو دکھائی دے تو کیا کسی کو بیچ میں پھر دریا دکھائی دے؟ اے اللہ اگر تو مجھے دکھائی دے، میں آگ کے دریا کی فکر نہیں کروں گا بلکہ میں دوڑ پڑوں گا۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو عاشق تو کہتے ہیں، لیکن دریا، آگ کا دریا تو بڑی دور کی بات ہے، نرم بستر سے اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آگ کا دریا عبور کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اچھے اخلاق سے کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ آگ کے دریا کو پار کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، رزق حلال نہیں کما سکتے۔ جہاں ہمیں کوئی موقع ملے دا لگانے کا تو چھوڑتے نہیں۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اس عوام کی بات کر رہا ہوں، قوم کی بات کر رہا ہوں کہ قوم کا معیار کیا ہے، عشق رسول کیا ہے۔ عشق یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ ہے، عشق یہ ہے کہ جو میرے محبوب نے کہہ دیا میں نے وہ کرنا ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اپنی گفتگو کو بیان کرتا کہ عشق کیا ہے۔ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ 12 بجے تک آپ بیان فرمائیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو عشق کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ بس اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں، عشق رسول پیدا کریں، پھر دیکھیں موت سے گھبرائیں نہیں بلکہ موت کی تیاری کر کے جائیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لحد میں عشق روئے شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں قبر میں عشق روئے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اس اندھیری رات کے لیے تیاری آج ہم نے کرنی ہے، ورنہ اس وقت جب وقت گزر جانا ہے اس کے بعد کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لوئے لوئے پڑھ لے پڑھیے جے تجھ پانڈا پڑھنا، شام پئی دن شام محمد کر جانے میں ٹرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج ہی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندہ اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ لوگوں کی اصلاح کرنے کا ہمیں بڑا شوق ہے، میرا بیٹا غلط کام کر رہا ہے، میرا بھائی فلاں غلط کام کر رہا ہے، میرا فلاں رشتہ دار یہ کر رہا ہے۔ یار آپ ان کی فکر چھوڑیں، آپ نے اپنا جواب دینا، پہلے اپنی کو اصلاح کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اگر ٹھیک ہو جائیں گے نا، فرد اگر ٹھیک ہو جائے گا تو معاشرہ بہتر ہوگا، کیونکہ معاشرہ فرد سے ہوتا ہے۔ آپ ٹھیک ہوں گے معاشرہ ٹھیک ہوگا، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا تو ہمارے جو عذاب آ رہا ہے، معاملات خراب چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرما دے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی بارگاہ میں اس طرح کا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارے اولیاء اللہ اور اسلاف نے کیا ہے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت والے دن تو شیطان بھی مان جائے گا کہ اللہ میں تجھے مانتا ہوں، اے اللہ کریم مجھے معاف فرما دے۔ اس دن شیطان نے بھی مان جانا ہے۔ مزہ تب ہے جب ہم آج ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ گفتگو 4 گھنٹے کی ہو اور بندہ سمجھے نہ عمل نہ کرے تو فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اگر بندہ 5 منٹ کی کوئی بات سن لے، ایک ہی بات سن کے عمل کر لے، میرا خیال ہے وہ 4 گھنٹے کی گفتگو سے بہتر ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول قرآن، گرہ شاہ ہے نہ راضی نہ صاحب کا شاہ۔ کیا مطلب؟ اقبال کہتے ہیں تم قرآن پڑھو جتنا مرضی پڑھو، اگر سمجھ کے نہیں پڑھ رہے تو اس کا فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ آپ پڑھو گے اللہ تعالیٰ ثواب ضرور دے گا، لفظ پڑھنے کے ثواب ملتا ہے، لیکن فائدہ آپ کی کردار پہ نہیں اس کا فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقبال کہتے ہیں قرآن اس طرح پڑھو جیسے اللہ تم سے کلام کر رہا ہے، اللہ تم سے بات کر رہا ہے۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول قرآن، گرہ شاہ ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اب تو جاتے ہیں میں پدا سے میر، پھر ملیں گے گر خدا لایا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کے سریام رکھ دیا۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں کوئی سمجھے فریاد اس کی۔